بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نکاح اور شادی یہ نبیوں کی بڑی سنتوں میں سے ایک سنت ہے۔ اور یہ سنت ایسی ہے کہ جنت میں بھی تھی، دنیا میں بھی ہے، اور جنت میں بھی انشاءاللہ رہے گی۔ اللہ تعالیٰ خود نکاح پڑھائیں گے، وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ، کہ حور عین کے ساتھ ہم نکاح پڑھائیں گے۔ یہ بہت بڑی سنت ہے۔ بس اس کے اندر صرف شرط یہ ہے کہ نکاح کے اندر سنتوں کا اہتمام کیا جائے۔ میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے یہ بہت اہم رشتہ ہوتا ہے۔ اس کو اللہ نے اپنی نشانیاں بتایا ہے قرآن میں۔ ماں باپ کا رشتہ ہے تو اسے نشانی نہیں بتایا قرآن شریف میں، کوئی قرآن کی آیت نہیں ملے گی کہ ماں باپ کا رشتہ یہ نشانی ہے۔ بھائی بھائی کا رشتہ یہ نشانی ہے، نہیں۔ ایک بہن بہن کا رشتہ یہ نشانی ہے، نہیں۔ میاں بیوی کا رشتہ نشانی قرار دیا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ ہماری نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے تمہارے لیے جوڑے بنائے۔ انسان سے اللہ نکاح کرواتا ہے کہ عورت جو ہے یہ بھی انسان ہے، کہ مرد جو ہے یہ بھی انسان ہے۔ اور یہ کیوں کیا؟ تاکہ جو ہے تمہارے اندر آپس میں محبتیں ہوں۔ جوانی میں محبت ہوتی ہے، بڑھاپے میں ایک دوسرے پر شفقت ہوتی ہے۔ جوانی میں میاں بیوی ایک دوسرے کو پیار دیتی ہے اور بڑھاپے میں ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں۔ میں نظام الدین میں رہتا تھا، بنگلے والی مسجد میں، کہ بڑے میاں آتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت دعا کیجئے کہ حجن کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ میں پوچھتا تھا بھی حجن کی کیا عمر ہے؟ میں کہا 80 سال کی عمر ہے۔ اچھا کیا بیماری ہے؟ یہ کہا اس سے ڈائبٹیز بھی ہے، ہارٹ بھی ہے، بلڈ پریشر بھی ہے، ساری بیماریاں گناتے تھے بڑے میاں۔ اور کہتے تھے کہ حضرت دعا کہتے کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ جب نماز کے لیے جاتا تھا قریشی مسجد میں، وہ حجن بیٹھی رہتی تھی، مولوی صاحب دعا کیجیے، حضرت جی حضرت جی حضرت جی دعا کیجیے کہ حاجی حضرت کی طبیعت ٹھیک ہو جائے۔ دونوں بیٹھے رہتے تھے۔ تو میں نے کہا آپ کی کیا عمر ہے حاجی صاحب؟ میں کہا 90 سال اور ان کے 80 سال۔ ایک دوسرے کو جو کہتے ہیں نا پہلے میں مروں یہ نہ مرے، وہ کہتے ہیں پہلے میں مروں یہ نہ مرے، اسے رحمت کہتے ہیں۔ اسی لیے قرآن میں یہ جملہ بعد میں لائے، وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ مودہ کہتے محبت کو اور رحمت کہتے شفقت کو۔ تو بڑھاپے میں ایک دوسرے پر شفقت کرتے ہیں اور جوانی میں ایک دوسرے کو پیار دیتے ہیں۔ یہ تو یہ نشانی بتایا قرآن شریف کے اندر کہ میاں بیوی کا رشتہ نشانیوں کا ہے۔ اللہ کی نشانی بہت بڑی چیز ہوتی ہے۔ جیسے آسمان کو نشانی بتایا، زمین کو نشانی بتایا، سمندروں کو نشانی بتایا کہ نشانیاں ہیں، ہوائیں کہ یہ نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ اسی طریقے سے زمین سے غلوں کا اگنا یہ نشانیاں ہیں۔ ساری انسان ساری انسانیت دیکھتی ہے۔ اسی طریقے سے موسموں کا عدل بدل ہونا، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے، کبھی بارش ہے، کہ ہماری نشانی ہے۔ تو میاں بیوی کا رشتہ یہ بہت نازک رشتہ ہوتا ہے، بہت نازک۔ اس کو دوربین سے نہیں دیکھا جاتا کہ میاں بیوی کے رشتے تو آدمی دوربین سے دیکھے، یہ کہ یہ نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ میاں جو ہے وہ بھی انسان ہے، بیوی جو ہے وہ بھی انسان ہے۔ غلطی تو انسان سے ہی ہوتی ہے، اس میں نبھانا ہوتا ہے۔ آدمی نبھائے، جتنا ہو سکے نبھائے، جتنا ہو سکے نبھائے، پردہ ڈالے محبتوں کے ساتھ لے کے چلے۔ مزاج کے خلاف ہوگا کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اگر کوئی آدمی یہ سوچے
کہ مجھے ایسی بیوی ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، تو بغیر بیوی کے رہے گا وہ. اور اگر کوئی عورت یہ سوچے کہ مجھے ایسا شوہر ملے کہ اس میں کوئی عیب نہ ہو، اور بغیر شوہر کے رہے گی وہ. ایسے ہی بے عیب سے وہ اللہ کی ذات ہے. انبیاء جو ہے یہ معصوم ہے. یہ بے عیب کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. انسان ہے تو انسان کے اندر تو اونچ نیچ یہ ہوگا. نبھانا ہے میاں بیوی کے رشتے کو نبھانا. پھر شادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو ہوتی تھی بہت سیدھے سادے طریقے پر، ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. طواف کر رہے ہیں عبداللہ ابن عمر، حدیثوں میں آتا ہے عبداللہ ابن عمر طواف کر رہے ہیں. طواف کرتے کرتے ایک نوجوان نے کہا آپ کی فلاں بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. آج کسی کی ہمت ہے کہنے کی؟ طواف کرتے کرتے نہیں، مسجد میں آ کر اگر کوئی کسی کو کہے گا آپ کی فلاں بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں، مار کھائے گا وہ. معاشرہ نہیں ہے. اور وہاں طواف کر رہے ہیں بیت اللہ کا طواف کرتے کرتے وہ آدمی کہہ رہا ہے کہ آپ کی فلاں بیٹی سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں. تو عبداللہ ابن عمر نے جواب نہیں دیا. عبادت میں مشغول تھے، طواف کر رہے تھے. جب طواف سے فارغ ہو گئے تو عبداللہ ابن عمر نے اپنے شاگردوں کو کہا وہ نوجوان کہاں ہے جب میں طواف کر رہا تھا اس نے مانگا ڈالا تھا، وہ کہاں ہے؟ بلا اس کو. ڈھونڈا ہارن میں، کہیں نہیں ملا. بھی باہر ہوٹلیں ہیں، مسافر خانے جہاں لوگ ٹھہرتے ہیں وہاں جا کے دیکھو کہیں ہوگا، اگر کہیں نہیں ملا. خیر عبداللہ ابن عمر جو ہے وہ چلے گئے مدینہ منورہ. جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں مسجد نبوی میں عبداللہ ابن عمر اپنے ساتھیوں کو درس دے رہے تھے یا باتوں میں مشغول تھے. اتنے میں وہ نوجوان سامنے سے گزرا. ارے وہ جا رہا ہے، ارے اس کو بلا بلایا اور بٹھا کر اکرام کیا. پھر کہا بھائی آپ نے مانگا ڈالا تھا، لیکن یہ کہ میں اس کو طواف کر رہا تھا، عبادت میں مشغول تھا، دعا کر رہا تھا، اس وقت بات کرنا میں نے مناسب نہیں سمجھا. اب تمہارا کیا ارادہ ہے بتاؤ؟ یہ شادیاں تھی ہماری شریعت میں، اب تمہارا کیا ارادہ ہے؟ تو اس نے کہا حضرت میرا ارادہ تو ہے، لیکن آپ نے چونکہ جواب نہیں دیا میں سمجھا کہ شاید آپ کا منشا نہیں، ارادہ نہیں ہے. فرمایا نہیں یہ بات نہیں، میں عبادت میں مشغول تھا اور طواف کرتے کرتے شادی کی میں کیا بات کروں، یہ بات بھی کر لوں گا. کہا میرا ارادہ ہے ارادہ تمہارا ہے، چلو کھڑے ہو جاؤ. اپنے شاگردوں کو لیا، یہ ہونے والے دلہے کو لیا اور گھر گئے اور گھر جا کر بیوی سے اور بیٹی سے کہا بھئی وہ نوجوان نے جو مانگا ڈالا تھا طواف کرتے کرتے وہ نوجوان اب ہے یہاں، اب تم استخارہ کر لو، اگر بات ہے تو بسم اللہ کر کے نکاح کر دیں یا منع کر دیں وہ اس کو. بیوی نے کہا نہیں یہ اچھا نوجوان ہے، دیندار ہے، عبادت گزار ہے. بچی سے پوچھا، بیٹی نے کہا کہ ہاں وہی نکاح ہو گیا اس کا، اور نکاح کر کے بچی کو رخصت کر دیا اور مختصر طریقے اور ولیمہ کر دیا. یہ نکاح تھے. اچھا یہ جو میں نے ایک قصہ بیان کیا آپ کو، ایسے بہت قصے. عبداللہ مبارک کی شادی کا قصہ بھی عجیب ہے، امام احمد بن حنبل کی شادی کا قصہ بھی عجیب، انس بن مالک کی ماں کی جو شادی ام سلیم ان کا قصہ بھی عجیب. انس بن مالک سے سب واقف ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم تھے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ آئے تو ماں نے جو ہے انس بن مالک کا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دے دیا. یہ کہا ویسے بچے بیٹا ہے، یہ بچہ ہے میرا، تمہاری خدمت کرے گا. تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ میری زندگی کا اکثر حصہ جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزرا. ان کے والدہ کی شادی کیسے ہوئی؟ یہ بیوہ ہو چکی تھی. تو مدینہ منورہ میں ایک مالدار آدمی تھے، ان کا نام تھا ابو طلحہ، اور یہ بھی خوبصورت تھی.
جوانی میں بیوہ ہو گئی. تو ابو طلحہ یہ مشرک تھے اور یہ ام سلیم مسلمان تھی. تو ابو طلحہ آئے اور ابو طلحہ نے آ کر کہا کہ ام سلیم تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں, کیا خیال ہے تمہارا؟ تو ام سلیم نے کہا کہ ابو طلحہ بتاؤ آسمان کس نے پیدا کیا؟ یہ تو اللہ نے. کہ تم کو کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے. یہ درخت کس نے پیدا کی؟ کہ اللہ نے. کہ جن مورتیوں کو تم عبادت کرتے ہو ان کو کس نے پیدا کیا؟ کہ اللہ نے. افلا تستحی, تجھے شرم نہیں آتی کہ جو ہے جس چیز کو اللہ نے سب چیزوں کو پیدا کیا تو اللہ کو چھوڑ کر تو بت کی پوجا پاٹ کرتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر تو درخت کی پوجا پاٹ کرتا ہے, اللہ کو چھوڑ کر تو زمین کی پوجا پاٹ کرتا ہے. تب وہ طلحہ جو ہے کہ بچے کے پیچھے کر لو گے. تو ابو طلحہ جو ہے وہ سوچنے اور مجبور ہو گئے کہ کیا بات کہہ دی. تو فرمایا کہ دیکھ میرے ساتھ شادی کا ارادہ ہے آپ کا؟ یہ فرمایا ارادہ تو ہے. یہ فرمایا کہ مسلمان ہو جا تو پھر اپنا جوڑا جمے گا, مسلمان نہیں ہوتا تو نہیں جمے گا. تب وہ طلحہ نے کہا یہ تو مجھے سوچنا پڑے گا. یہ حضرت انس بن مالک کی ماں کا قصہ سنا رہا ہوں. انس بن مالک کی ماں کا قصہ یعنی حضور کے خاص لوگوں کا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص لوگ تھے. یہی ام سلیم ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کے گھر میں دوپہر کے وقت میں آرام کرنے جاتے تھے تو ام سلیم جو ہے ایک بوتل لیتی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پسینہ جب ٹپ ٹپ گرتا تھا تو اس بوتل میں جمع کرتی, اسے پھر استعمال خوشبو کے طور پہ استعمال کرتی. یہ ام سلیم ہے. یہ ان کی شادی کا قصہ سنا رہا ہوں, مدینہ منورہ کا قصہ ہے. تو ام سلیم نے کہا اگر تم شادی کرنا چاہتی ہو میرے ساتھ تو مسلمان ہو جاؤ, تم شادی کرنا چاہتے ہو مسلمان ہو جاؤ. پھر میں تیار ہوں. تو ابو طلحہ نے کہا بھائی یہ تو سوچنا پڑے گا, دھرم چھوڑنا یعنی پورے گھر والوں سے لڑنا, یہ تو میں سوچوں گا. ام سلیم نے کہا ٹھیک ہے سوچ لو. 2-3 دن کے بعد یہ ابو طلحہ آئے, انس بن مالک بھی بیٹھے ہوئے تھے, ماں بھی بیٹھی ہوئی تھی, اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد انک رسول اللہ, اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. مسلمان ہو گئے. جہاں مسلمان ہوئے تو روایتوں میں آتا ہے کہ انس بن مالک کی جو والدہ تھی انہوں نے کہا اب آپ مسلمان ہو گئے ہو, میں بھی مسلمان ہوں, تو آپ نے جو اتنی قربانی دی تو میں بھی قربانی دیتی ہوں, میرا مہر معاف. یہ مہر کا معاف کرنا یہ بڑی چیز ہوتی ہے, جو میرا تیرا معاف. اور انس بن مالک سے کہا یا انس او انس میرا نکاح بڑھا دے اس کے ساتھ. تو بیٹے نے ماں کا نکاح بڑھایا. یہ سادگی تھی. چنانچہ پھر جوڑا دونوں کا برابر چلا, ام سلیم ابو طلحہ, ام سلیم ابو طلحہ. انس بن مالک کے یہ جو سوتیلے باپ ہوئے. انس بن مالک ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے, خدمت میں حدیث سناتے تھے, یہ کرتے تھے. کیونکہ انس بن مالک کی ماں کے قصہ ہے, اتنا عجیب لگتا ہے. سارے اتنے بڑے لوگ شادی ایسے ہوئی. شادیاں جو ہے یہ وہ چاہتی ہے سادگی کو, اس کا حسن و جمال یہ ہے. چلتے چلتے شادیاں ہوتی ہیں ہمارے وہاں یعنی حجاز میں, چلتے چلتے. اب بھی جو ہے عرب ہمارے پاس آتے ہیں, ہمارے دوست شکیل بھائی, یوسف بھائی, ناصر بھائی, جو تو ہمارے جاننے والے دار لاہین خاندان ہیں, وہ آتے ہیں بیٹھتے ہیں, اچھی خاصی بات ہو رہی ہے. اور ہمارے پروگرام ہوتے ہیں نا وہاں, عرب بھی ہیں, ان کی عورتیں بھی ہیں, یہ سب ہیں, وہی بیٹھے بیٹھے شیخ یونس انا اريد ان اتزوج مع بنتي. وہ لڑکی بھی سن رہی کیا اندر, یہ باپ بیٹھا ہوا ہے, اس کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو بس آپ ہی نکاح پڑھا دو میرا. اور تیسرا نکاح ہے, کیا کہتے تھے, تیسرا. وہ بھی سن رہی, یہ بھی سن رہے, سب سن رہے.
تو وہ یہ جو باپ ہے بیٹھا ہوا کہتا ہے نام یا بنتی سمعتے، سمجھ گئے آپ لوگ؟ ارے بیٹی بیٹیا سن لیا؟ وہ کیا کہتے اندر سے آنا مستعد، میں تیار ہوں۔ تیری ماں نے سنا؟ میں نے سنا، تو کیا کریں گے؟ یہ کہا توکل علی الحی الذی لا یموت، یہ جواب ہوتا ہے عورتوں کا، توکل علی الحی الذی لا یموت، یعنی اللہ پر بھروسہ کرو، توکل اللہ۔ مہر یہ تو عشق تبغہ، جو تمہیں چاہیے۔ ان کے یہاں قبائلی مہر ہوتے، قبائلی مہر۔ مہر قبائلی کا مطلب یہ کہ ہمارے قبیلے میں کون سا مہر چلتا ہے، اور میں نکاح پڑھا دیتا ہوں، قاضی صاحب نکاح ہو گیا ماشاء اللہ، 2 دن کے بعد ولیمہ ہو گیا، ولیمے میں جو ہے وہ پھر جمع ہو گئی گیدرنگ، یعنی لوگ جمع ہو گئے، بیان ہو گیا، شادی۔ عربوں میں لڑکیاں بھگانے کا نہیں ہے، ہمارے لڑکیاں بھگاتے ہیں نا۔ یہ ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش میں یہ برما یہ بیماری یہاں ہے، انڈونیشیا ملیشیا میں بھی نہیں ہے، آسٹریلیا میں بھی نہیں ہے، فیجی میں بھی نہیں ہے، لیکن یہ جہاں خون جائے گا ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش کا، وہاں لڑکیاں بھگانے کا ہے، لا میرج۔ عربوں میں لا میرج نہیں ہے، کبھی بھی۔ میری اتنی زندگی گزری عربوں میں، آپ کے میرے شاگرد یہاں جتنے ہیں اتنے ہی عربوں میں، قطر میں، دبئی میں، مسقط میں، سعودیہ میں، مکہ میں، مدینہ میں، سب ہمارے شاگرد ہیں۔ کبھی بھی ہم نے ہاں اتنا ہے کہ وہ کہیں گے مجھے اس سے نکاح کرنا ہے، ماں باپ تیار ہو گئے تو ٹھیک، ماں باپ تیار نہیں ہوئے تو ان کو بھگائیں گے نہیں، لیکن نہیں جائیں گے۔ یہ لیلا مجنون جو تھے بہت محبت تھی، قصے معروف مشہور ہے، لیکن مجنون کبھی لیلا کو بھگا کے نہیں لے گیا۔ ان کے قصے بہت، حضرت عمر نے اس کے مجنون کے جو لیلا کے ابا سے کہا بھائی میں پیغام دیتا ہوں مجنون کا نکاح کرا دے لیلا کے ساتھ۔ مسجد نبوی میں حضرت عمر نے بلایا، بھائی کہاں ہے وہ لیلا کا ابا کہاں ہے؟ کیونکہ محلہ ہے نا، لیلا مجنون جو ہے یہ محلہ کے رہنے والے تھے۔ محلہ کا مطلب یہ ہے کہ مدینہ منورہ سے ہم تبوک جب چلیں تو سب سے پہلے خیبر آتا ہے، خیبر کے بعد مدائن صالح آتا ہے، حضرت صالح علیہ السلام کی اٹھنے کا جو قصہ ہوا وہ، مدائن صالح کے بعد یہ محلہ آتا ہے، لیلا مجنون کا گاؤں۔ دنیا میں سب سے زیادہ جادو وہاں ہوتا ہے، محلہ میں سب سے زیادہ جادو، گھر گھر میں جو جادو کی آیت لکھی ہوئی ملے گی۔ اس کے بعد آتا ہے تبوک، اس کے بعد آتا ہے جارڈن، یہ اس کی پٹڑی ہے۔ جیسے یا بمبئی سے چلو دہلی کے لیے تو واپی آتا ہے، واپی کے بعد نوساری آتا ہے، بلساڑ، نوساری، سورت، بھروچ، بروڑا، تو ایسا ہوتے ہوتے گاڑی آگے چلتی ہے۔ ویسے یہ تبوک جانا ہو تو ایک محل ہمارا سفر وہاں ہوتا ہے۔ دیکھ پڑتا ہندوستان کے بڑے میاں ہمارے ساتھ تھے، عرب بھی تھے، تو ایک بڑے میاں نے کہا کہ حضرت آپ کے ساتھ مجھے بھی تھوڑا سا ایک سفر کرنا ہے۔ میں نے کہا بیٹھ جاؤ، بٹھا دیا۔ اب جب محلہ ہم پہنچے تو میں نے بڑے میاں سے کہا لیلا مجنون کا گاؤں آ گیا۔ تو بڑے میاں نے کہا حضرت اس کا مکان کہاں ہے، لیلا کا مکان کہاں ہے، مکان کہاں ہے؟ ارے میں نے کہا اب تو ایئرپورٹ بن گیا وہ، ابھی جو نیا ایئرپورٹ بنا ہے وہی جگہ ہے، وہ جو نیا ایئرپورٹ بنایا ہے ابھی وہ وہی جگہ ہے محلہ۔ لیکن کبھی بھی مجنون نے لیلا کو بھگائے نہیں، کوئی قصہ آپ کو نہیں ملے گا۔ عبداللہ ابن عباس کے زمانے میں ایک نوجوان نے آ کر کہا، عبداللہ ابن عباس جو ہے یہ امیر المومنین فی القرآن والحدیث، ایک تو امیر المومنین فی الحدیث ہوتا ہے اور ایک امیر المومنین فی القرآن والحدیث، یہ عبداللہ ابن عباس۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے رہتے تھے اور سب بچے سامنے کھڑے رہتے تھے، سب بچوں کو کہتے تھے میں یہاں بیٹھا ہوں، دوڑ لگاؤ، جو سب سے پہلے مجھے ٹچ کرے گا میں اس کو ہدیہ دوں گا۔ تو سب بچے جو لائن لگا کے کھڑے رہتے تھے، عبادلہ، عبادلہ، عبادلہ کا مطلب عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص،
یہ عبادلہ. زیانب یعنی زینب مدینہ منورہ بہت ہوتی تھی تو یہ عبادلہ بہت ہوتے تھے. بڑے بڑے عبادلہ یہ تھے کبھی تو آپ مجھے ٹچ کرو تو بچے سب دوڑتے. سب سے پہلے عبداللہ ابن عباس حضور سے چمٹ جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چمٹا دیتے ان کو اور دعا دیتے اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ التاویل اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ التاویل اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ التاویل. اپنے بچوں کو جب پیار کرو نا تو پیار کرتے کرتے یہ دعا مانگا کرو. چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جب اپنے سینے سے لگاؤ تو یہ دعا مانگنی چاہیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگتے تھے اللہم فقہہ فی الدین اللہم علمہ التاویل. اے اللہ اسے دین کی سمجھ دے, اے اللہ اسے تفسیر کا علم دے. چنانچہ تفسیر میں سب سے زیادہ مقبول عبداللہ ابن عباس کی تفسیر ہوتی ہے. جہاں حضرت عمر اٹک جاتے تو حضرت عمر اٹکتے ہی عبداللہ ابن عباس کو بلاتے. حضرت عمر کے مقابلے میں ان کی عمر تو بہت چھوٹی تھی عبداللہ ابن عباس کی. بٹھاتے اور کہتے غص یا غواص, غص یا غواص, اے سمندر میں غوطہ لگانے والے, علم کے سمندر میں غوطہ لگا اور موتی نکال. یہ عبداللہ ابن عباس یہ بیٹھے ہوئے تھے. ان کا شاگرد کھڑا ہو گیا حضرت مدینہ منورہ ایک لڑکی سے مجھے محبت ہو گئی. عشق نہیں, عشق الگ چیز ہے, محبت الگ چیز ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہ محبت. عشق کا جملہ قرآن میں نہیں ملے گا. عشق میں جو ہے شیطانی رنگ ہوتا ہے, محبت میں شیطانی رنگ نہیں ہوتا, اللہ کا رنگ ہوتا ہے. فطری طور پر اللہ محبت ڈالتا ہے, فطری طور پر. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا پھر کیا ہوا؟ یوں کہا حضرت میں گیا ماں باپ کے پاس, میں پہلے لڑکی سے پوچھا بھی میرے ساتھ شادی کرے گی؟ وہ جگہ کروں گی. ماں باپ سے پوچھا, ماں باپ نے کہا نہیں کرنی. اچھا نہیں کرنی تب کیا کریں گے؟ نہیں ہمیں تو دوسری جگہ طے کیا ہے. ایک ہفتے کے بعد اس کا نکاح ہو گیا دوسری جگہ. مجھے بہت غصہ آیا. یہ عبداللہ ابن عباس کے زمانے کا قصہ ہے. جو وہ آ جائے تو مجھے کہہ دینا. ہاں ٹھیک ہے, آپ ناصر راج فکر مت کرنا, انشاءاللہ مغرب تک بیان کروں گا, ٹینشن مت لینا. اب ٹینشن مغرب تک انشاءاللہ بیان کروں گا تو تمہارا مجمع تھکنا نہیں چاہیے. تو عبداللہ ابن عباس نے پوچھا پھر تم نے کیا کیا؟ یہ کہ عادت میں تو خالی آتا پھنسا گیا. بہت سر حاجت کی نمازیں پڑھی, بہت وظیفے کیے, بہت دعائیں مانگی منگوائی, لیکن اس لڑکی سے میرا نکاح نہیں ہوا. اب پتہ چلا کہ وہ لڑکے کا نکاح تو دوسری جگہ ہو گیا. مجھے جنون چڑھا, ایسا جنون چڑھا کہ تلوار لی اور تلوار لے کر اس کے گھر گیا اور اس کو قتل کر دیا. حدیث شریف میں آتا ہے. تو عبداللہ ابن عباس نے کہا آپ کیوں آئے ہو, کیا پوچھنے آئے ہو؟ بھی ٹھیک ہے, تمہیں محبت ہو گئی, تم نے مانگا ڈالا, قبول نہیں کیا, اور پھر تم اس کی شادی دوسری جگہ ہو گئی. اب تمہیں غصہ آیا, غصے میں تم نے لڑکی کو قتل کر دیا. اب پوچھنا کیا چاہتے ہو یہ بتاؤ. تو اس طرح میں پوچھنے ہی آیا ہوں کہ اب وہ جنون اور جذبہ وغیرہ سب اتر گیا ہے الحمدللہ. صرف اتنا مجھے بتا دیں کہ میرے معافی کی کوئی شکل ہے کہ نہیں, اتنا بتا دیں بس. تو عبداللہ ابن عباس خاموش رہے, اور خاموش رہنے کے بعد کہا ہاں تیری معافی کی شکل ہے. تیری ماں زندہ ہے؟ کہا نا, ماں کا انتقال ہو چکا ہے. خالہ زندہ ہے؟ کہا نا, خالہ کا بھی انتقال ہو گیا ہے. اچھا تو ایک کام کر, تب اللہ توبۃ نصوحا, اللہ کی طرف خوب توبہ کر, اللہ کی طرف رجوع کر, اور خوب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ, اور تجھ سے گناہ ہو گیا تو نیکیوں کو پیچھے لگا دے. کبھی بھی گناہ ہو جاوے تو نیکیوں کو پیچھے لگا دو تو وہ نیکیاں گناہ کو بھگا دے گی. لکھ دیا. اب عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ تو معافی مانگ, اللہ تیرے گناہ کو معاف کر دے گا. ایک نصیحت یاد رکھنا, کبھی بھی گناہ ہو جائے
تو گناہ جو ہے یہ جراثیم ہے اور نیکیاں یہ اینٹی بایوٹک ہے. کسی کا جراثیم ہوتا ہے تو اینٹی بایوٹک دیتے نہیں دیتے تاکہ وہ جراثیم ختم ہو جائے. تو نیکیاں اینٹی بایوٹک ہے, فوراً اینٹی بایوٹک لے لو, فوراً نیکی کرو. گناہ ہو گیا غفلت کی وجہ سے. محروم کون رہتا ہے؟ جو اس گناہ کو بار بار کرے, وہ ختم ہو جاتا ہے. کسی کو زنا کی عادت ہے, اب ایک مرتبہ ہو گئی, چپ ہو گئی, اب چپ ہو گئی, رات میں اللہ چپکے سے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے, کسی مولوی صاحب سے جا کر مسئلہ میں پوچھے. کبھی بھی آپ سے گناہ ہو گیا تو کسی مفتی صاحب کے پاس جانا مت, کہ ذرا مفتی صاحب کا جا کر بولے اللہ نے پردہ ڈالا ہے, پردہ ڈالے رہنے دو. چپ ہو گئی, معافی مانگو اللہ تعالیٰ, اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. آپ مفتی صاحب کو کہو گے تو آپ کا عیب گیا وہاں, مفتی صاحب نے بیوی کو کہیں گے تو وہ بھی گیا آگے, وہ بیوی اس کے سہیلی کو کہے گی وہ آگے گیا, وہ آگے گیا. اس سے فقہا نے لکھا ہے کہ گناہ ہو گیا اس قسم کا, کسی پیر صاحب سے پوچھنا نہیں, کسی امام صاحب سے پوچھنا نہیں, کسی بھی مولوی صاحب سے پوچھنا نہیں, چپکے سے اللہ کو کہہ کر اپنا معاملہ کلیئر کرو کہ اللہ تو مجھے معاف کر دے. اور ایک بات جو امام شافعی نے لکھی ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہتا, وہ کہتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن سنا دیتا ہوں. ایک کتاب دیوان شافعی, اس میں علم حکمت کی باتیں بہت بھری ہوئی ہیں, بہت بھری ہوئی. اللہ کرے کسی عالم کو اللہ توفیق دے اور اس کا اردو میں ترجمہ کرے. اب ہم میں تو ہمت رہی نہیں. دیوان شافعی یہاں تو ملے گی نہیں ہندوستان میں, لیکن عربوں میں بھی شاید ملنا مشکل, لیکن کہیں نہ کہیں ڈھونڈو گے تو ملے گی مصری کتب خانوں میں, لیکن وہیں کے رہنے والے تھے. تو انہوں نے علم حکمت کی باتیں لکھی ہے. انہوں نے ایک بات لکھی ہے امام شافعی نے کہ کسی نے بھی زنا کیا تو یہ قرضہ ہے, اس کے اولاد میں زنا ضرور ہوگا. امام شافعی اور دلیل میں لائے ہیں طبرانی کی روایت. امام شافعی کا تو ایک مقام ہے نا, کوئی چھوٹا آدمی تو ہے نہیں, پورا مذہب ہے ان کا, اور یہ شوافی حضرات ہی ہے. کہ اس کا دلیل میں نہیں لائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پاک دامن رہو تو تمہاری عورتیں پاک دامن رہے گی, تم پاک دامن نہیں رہو گے تو تمہاری عورتیں بھی پاک دامن نہیں رہے گی. یہ میرا جو سبق چلے ابھی, زنا سے بچیے, کہ میرا سبق چلے, تو 56 نمبر پر آ کر میں رکا ہوں. اس میں ساری حدیثیں میں نے بیان کی ہے. 56 نمبر پر آ کر میں نے اسٹاپ کیا. ابھی معراج کا بیان چل رہا ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا جو سفر ہوا, وہ سفر چونکہ معراج کا مہینہ ہے تو 15-16 دن وہ چلے گا, پھر اس کے بعد سبق شروع ہوگا. اس لیے ہر وہ کام, جو کام یعنی زنا کے قریب بھی مت جاؤ, زنا کرو یا مت کرو, یہ تو بڑی چیز ہے. ولا تقربوا الزنا, کہ زنا کے قریب بھی مت جاؤ, اس کا خیال کرو. اور ایک بات میں دلہنیا سے کہتا ہوں, آپ خاص طور سے سننا, مہر کے جو رقم ہوتے ہیں, مہر کی رقم سب سے زیادہ برکت والی مہر کی رقم ہوتی ہے. مہر کی رقم کی خصوصیت یہ ہے کہ 1 روپیہ مہر کی رقم کا, آپ کا 1000 کروڑ روپیہ کا کاروبار ہے, 1 روپیہ آپ نے مہر کی رقم کا اس میں ڈال دیا, اس کاروبار میں کبھی بھی نقصان نہیں ہوگا. اتنی برکت والی رقم ہوتی ہے, کیونکہ قرآنی رقم ہے. قرآنی کیا کہ کلو واشربوا ہنیئا مریا, کھاؤ پیو مزے لے لے کر, قرآن کہہ رہا ہے. اس لیے آدمی پہلے تو دلوں سے کہتے تھے کہ تھوڑی سی مہر کی رقم اپنے پاس میں رکھ لینا بھائی, سمجھا بجھا کر, دادا گیری کر کے نہیں, تو تھوڑی سی 10,000 مہر ہے, مثال دے رہا ہوں, 1000 روپیہ تھوڑا سا محبت کے ساتھ بھی مجھے ہدیہ دے دیں, وہ برکت والی. پرسنالی کیا معمول تھا, وہ دلہوں سے کہتے تھے جب نکاح پڑھاتے تھے تو کہتے تھے کہ مہر کی رقم بھی سنبھال کے رکھو. 3 چیزیں سنبھال کے رکھتے تھے. پہلی بارش کا پانی, مہر کی رقم اور شہد, اور کوئی بیمار آتا تو ان تینوں کو جو ہے ملا کر اس کو مہر کی رقم سے شہد دلوا خرید لیتے تھے وہ, اور بھی پلا دیتے تھے, اور کہتے تھے کہ بس اب جائے بیماری تیری گئی. چنانچہ
وہ مہر کی رقم کی خریدا ہوا شہد وہی برکتی، بارش کا پانی برکتی، اس کو پلاتے اور پلا کر کہتے اللہ تجھے شفا دے، 1 ہفتے کے بعد ماشاءاللہ اچھا خاصا بن کر واپس آتا ہے۔ اس لیے موٹی موٹی باتیں ہیں، لیکن مہر کی رقم رکھنے کے لیے دوسری شادی مت کرنا، تو پہلی شادی تو ہو گئی، اب جو ہے دوسری شادی کیوں؟ مہر کی رقم سمجھ گئے نا آپ؟ یہ تو مولوی کی باتیں ایسے پکڑتے ہیں نا تاکہ جو ہے وہ طرف بچے، وہ جو ہے وہ چلے گی، ابھی تمہاری بیوی کے بعد رکھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ خیر اور برکت کا معاملہ فرمائے۔ آگے سب لائیے۔ شکیل ابن عبد الکریم شیخ کون ہے؟ آپ کی صاحبزادی ہے؟ ماشاء اللہ۔ آپ نے عائشہ سے پوچھ لیا؟ اب پانی دینا۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ بھائی زید ابن ناصر جی، آپ زید ابن ناصر خان، آپ کے نکاح میں عائشہ بنت شکیل ابن عبد الکریم شیخ کو میں دے رہا ہوں 19 مسقال سونا زیورت کی شکل میں، نقد ہے نقد۔ تو آپ نے عائشہ بنت شکیل ابن عبد الکریم شیخ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ اس میں کہو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا۔ بارک اللہ لکم وجزاکم اللہ۔ میری عادت ہے کہ دلہا اور دلہن کو ہدیہ دیتا ہوں، یہ میری عادت ہے، حالانکہ ان کو مجھے ہدیہ دینا چاہیے لیکن میں دے رہا ہوں۔ سب کو ہدیہ دیتے ہیں لوگ۔ ہاں، یہ 2 تصویر ہے، یہ
جاندار، شاندار، مالدار، دیندار، 4 نام ہیں اس کے. کتنے نام ہے بیٹا؟ جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. ایک تصویر آپ کی ہے، ایک تصویر آپ کی بیوی کی ہے. دونوں کا رنگ الگ الگ دیا ہے تاکہ میاں بیوی آپس میں الجھے نہیں. آ رہے میری تصویر کہاں گئی، میری تصویر کہاں گئی، الجھیں گے نا. کہتے میری ہے، یہ تو میری ہے. یہ قصہ میرے والد صاحب کے ساتھ اور حضرت جی کے ساتھ ہو چکا ہے. حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک آدمی نے چادر دی کسی سفر میں، اسی رنگ کی انہوں نے ابا کو چادر دی. تو ابا کی عادت یہ تھی کہ کوئی بھی چیز آتے ہی لکھ دیتے تھے میم عین پہ. تو ابا نے جو فوراً اپنی تھیلی رہتی تھی سر وہ نکال کر میم عین پہ لکھ دیا. اچھا اب حضرت جی کی چادر گم ہو گئی. ابا وہ چادر توڑ کر آئے. اب عجب علی عمر چادر تو میری ہے. ابا نے کہا حضرت میری ہے، میری ہے حضرت، آپ لے سکتے ہیں. وہ تمہاری کیا دلیل؟ تو ابا نے لکھا میم عین پہ، پہلے بھی لکھا ہوا ہے. یہ ہمارے حضرت جی کے ساتھ کسی کا سفر میں حضرت بہت مسکرائے، بہت مسکرائے. ہاں میں یہ کام تمہارا پکا ہے. تو میں بھی پکا کام کر کے آیا ہوں. یہ دونوں الگ الگ رنگ کی میں دے رہا ہوں. یہ برکتی تصویر ہے، اس کا ایک ایک دانہ برکتی ہے. میرے ہاتھ سے دی ہے، پڑھ کر دی ہے. جاندار، شاندار، مالدار، دیندار. اس لیے اس پر جو ہے میں صرف ایک ہی درخواست کروں گا کہ روزانہ کم سے کم، تو سب سے کہہ رہا ہوں کہ روزانہ 24 گھنٹے میں کم سے کم 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کی عادت ڈال دینا. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. تو انشاءاللہ اور اس پر پڑھو گے تو انشاءاللہ اور کرنٹ آئے گا. اور انشاءاللہ یہ تصویر پیسے ہی بہت لائے گی. پیسے کی ضرورت ہے نا، پٹاپٹ پیسے آئیں گے انشاءاللہ. لے پکڑ، یہ ہدیہ ہے، اللہ قبول کرے انشاءاللہ. اور آپ لوگ بھی پڑھو گے انشاءاللہ بھائی 100 مرتبہ. یہ میری طرف سے ہدیہ آپ سب کو. جو دعا مانگو گے اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا انشاءاللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم لک الحمد کلہ ولک المن کلہ لک الشکر کلہ ولک الملک کلہ لک الخلق کلہ ولک الفضل کلہ وإلیک یرجع الامر کلہ وإلیک یصعد الکلم الطیب کلہ. لک الحمد بالاسلام لک الحمد بالایمان لک الحمد بالقرآن لک الحمد حتی ترضى لک الحمد اذا رضیت لک الحمد بعد الرضا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم لا تردنا خائبين بل ردنا إلى ديننا ردا جميلا. اللهم إنا نسألك الفوز في يوم القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء يا ذا المن والعطاء يا سميع الدعاء يا رافع السماء. اللهم لا تنزع منا صالح ما أعطيتنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. اللهم سلمنا لرمضان وسلم رمضان لنا وسلمه لنا متقبلا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ومن لا يرحمنا. يا الله يا رحمن يا رحيم يا هادي نسألك من كل خير خزائنه بيدك ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك یا ذا الجلال والاکرام. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ اس نکاح کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ زوجین میں مودت اور محبت کی وجود ہونے کا اور ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما.
خاندانوں میں محبتیں پیدا فرما، الفتیں پیدا فرما، دین کے سچے خادموں کے ظاہر ہونے کا ذریعہ فرما۔ اے اللہ قیامت تک کے آنے والی ان کی اور ہماری نسلوں کو تو قبول فرما۔ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، جس کا بیٹا اور بیٹی نکاح کے لائق ہو اور غیر شادی شدہ ہو، بہترین جوڑوں کا ان کے لیے انتظام فرما۔ جو بے اولاد ہوں، نیک صالح اولاد انہیں نصیب فرما۔ جن کے اولاد تو ہے مگر نافرمان ہیں، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے، ان کے نافرمان اولاد کو فرما بردار بنا دے۔ اے اللہ ہمارے رجب میں برکت دے، ہمارے شعبان میں برکت دے، ہمیں تیرے رمضان تک پہنچا دے۔ اے اللہ اس وقت میں فرشتے بھی موجود ہیں، آسمانوں تک فرشتے موجود ہیں۔ اے اس مجلس کے فرشتوں، اے اس مجلس کے فرشتوں، ہمارا رب ہم سے روٹھا ہوا ہے، ہمارے رب کو منوا دو۔ اے اللہ تو کب تک روٹھا رہے گا؟ یہ امت بہت پریشان ہے، اس امت کے پریشانیوں کو دور فرما دے۔ اے اللہ اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما، اچانک کے شر سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ آج جمعہ کا دن ہے اور عصر کے بعد کا وقت ہے، اور عصر کے بعد جمعہ کے دن دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ یہ جتنا مجمع آمین کہہ رہا ہے، کسی کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں کا انتقال ہو چکا ہے، کسی کے ماں اور باپ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے، وہ قبروں میں انتظار کر رہے ہیں۔ ہمیں بھی کوئی اپنی دعاؤں میں یاد کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما، ان کی ہڈی ہڈی کو جنت نصیب فرما۔ اے اللہ جو ناجائز عشق میں مبتلا ہوں انہیں ناجائز عشق سے نجات دے دے۔ اے اللہ جب اس مجلس سے اٹھ کر اپنے گھروں پر جب ہم جا رہے ہوں، تیرے آسمانوں پر اعلان ہو رہا ہو، کھڑے ہو جاؤ، تمہارے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیا گیا، ہم سب کو تو معاف فرما دے۔ ہمارے بڑھاپے پر رحم فرما، ہمارے بڑھاپے پر رحم فرما۔ جب بھی دنیا سے جانے کا وقت آئے، کمال ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما۔ درد شقا سے، سوء قضا سے، شماتت اعدا سے، سوء منظر فجاعت موت سے، عافیت سے تو ہماری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ پورے ممرہ والوں کو قبول فرما، پورے میرا روڈ والوں کو قبول فرما، ممرہ والوں کو قبول فرما، پورے بمبئی والوں کو قبول فرما، ایک ایک ذرے کو قبول فرما، ایک ایک بچے کو قبول فرما۔ اے اللہ اگر آپ نے ہمارا نام سعید اور نیک بختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام انہی میں لکھے رکھیو، اور اگر آپ نے ہمارا نام شقی اور بدبختوں میں لکھا ہو تو ہمارا نام ان کی فہرست سے مٹا دینا، اور نیک لوگوں کے فہرست میں ہمارا نام لکھ لینا۔ لکھنا بھی آپ کا کام ہے، مٹانا بھی آپ کا کام ہے، لوح و قلم بھی آپ کے پاس ہے۔ اے اللہ ہمیں قلب سلیم عطا فرما، یعنی بے عیب دل ہمیں عطا فرما، بے عیب دل ہمیں عطا فرما۔ اے اللہ جس کرم سے آپ نے ہمیں اس مسجد میں جمع کیا ہے، تیرے اسی کرم سے جنت الفردوس میں ہماری قیامت تک کی آنے والی نسلوں کے ساتھ اور پچھلی پشتوں میں جو ایمان کی حالت میں گزرے ہوں، اے اللہ ان سب کے ساتھ تیرے نبی کے پڑوس میں تو ہم سب کو جمع فرما دے، تو ہم سب کو جمع فرما دے۔ اے اللہ خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا۔ تیرے دربار میں کوئی آئے خالی ہاتھ واپس چلا جائے، یہ تیری شان کے خلاف ہے، یہ تیرے علوی مرتبے کے خلاف ہے، یہ تیری بلندی کے خلاف ہے۔ اے اللہ ہمیں خالی ہاتھ واپس نہ لوٹا، فضل کرے تو چھٹیاں، عدل کرے تو لٹیاں، ہمارے ساتھ فضل کا معاملہ فرما دے، ہمارے ساتھ عدل اور انصاف کا معاملہ نہ فرما۔ اے اللہ جمعہ کا دن ہے، تیرے نبی نے کہا ہے جمعہ کے دن درود بہت پڑھا کرو۔ اے اللہ آپ سے درخواست کرتے ہیں جب تک ہوائیں چلتی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک آسمان باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک زمینیں باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک سمندروں میں پانی باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک جنت اور جہنم باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، جب تک تیرا عرش باقی رہے تیرے نبی پر رحمتیں نازل فرما، اور جب تک حجر اسود باقی رہے
تیرے نبی پر رحمت نازل فرما اور تیری شاہ نشان رحمت نازل فرما، تیرے نبی کو بہترین جزائے خیر عطا فرما۔ تیرے نبی نے ہمارے لیے بہت قربانیاں دی ہے، اے اللہ تیرے نبی نے ہم کو اپنے بھائی بہن بنایا ہے، یہ تیرے نبی کے بھائی جمع ہوئے ہیں۔ اس وقت میں جتنے مسلمان مرد اور عورتیں ہیں یہ تیرے نبی کے بھائی بہن ہیں، تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا معاملہ فرما دے، تیرے نبی کے بھائی بہنوں پر رحم کا معاملہ فرما دے۔ اے اللہ بیماریوں سے نجات دے دے، حلال بستروں کا انتظام فرما، حرام بستروں سے امت کو نجات دے دے۔ اے اللہ ہواؤں کے ساتھ بہت خیریں آتی ہیں، وہ خیریں ہمارے لیے مقدر فرما دے۔ ہواؤں کے ساتھ بہت برائیاں آتی ہیں، ان برائیوں سے تو ہمیں بچا لے۔ اے اللہ جس کے دل میں جائز مرادیں ہوں آپ جانتے ہیں، آپ کے بندے بندیاں جانتی ہیں، عافیت سے ان سب کے جائز مرادوں کو پوری فرما کر اس میں خیر کے شکلیں اور صورتیں پیدا فرما۔ اے مولا کریم ہمیں مانگنا نہیں آتا مگر تجھے دینا تو آتا ہے، اپنے کرم سے عطا فرما۔ اے خوبصورت پردے والے، اے خوبصورت چادر والے، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے سمندروں کے پیمانوں کو جاننے والے، اے کوے کے بچے کو اس کے گھونسلے میں روزی پہنچانے والے، اے پہاڑوں کے وزنوں کو جاننے والے، اے وہ پاک ذات ہماری آنکھیں تجھے نہیں دیکھ سکتی، تیری آنکھ ہر وقت ہمیں دیکھتی رہتی ہے، تو ہمارے قریب ہے، ہم تجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اے اللہ اس امت کی اجتماعی اور انفرادی پریشانیوں کو دور فرما، اور خاص دعا میں یہ کرتا ہوں اس مبارک گھڑی میں کہ اللہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جتنی تیری مخلوقات، انسان، جنات، چرند، پرند، مچھلیاں، قمریاں، چڑیاں، شیر، سانپ، بچھو، جتنی تیری مخلوقات جو تو نے پیدا کی ہے ان سب کی جو ضرورت ہو ان ضرورتوں کا جو غیب سے تکفل فرما، اور ان کی جو پریشانیاں ہوں ان پریشانیوں کو دور فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اس نکاح میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرما، یسر کا معاملہ فرما، سہولت کا معاملہ فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے ہمارے پیارے اللہ، میں نے جو تشکیل کی ہے سب کی 100 مرتبہ روزانہ سورہ اخلاص پڑھنے کی، میری تشکیل پر جو روزانہ 100 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ اس کی ساری دعاؤں کو قبول فرما، اور اس کی پریشانیوں کو دور فرما، اور جو مانگے وہ عطا فرما، جو مانگے وہ عطا فرما، اور اپنے فضل و کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربنا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے اعلان سن لو بھائیو، ایک اعلان سنو، میں آپ حضرات کو سلام کرتا ہوں، سلام کا جواب دے دیں، مجھے رستہ دے دیں، مسافہ نہ کریں، بوڑھا آدمی ہوں، مسافہ دلمیا سے آپ لوگ کرو، اور کرنا بھی چاہیے، ان سے مسافہ کرو، معانقہ کرو، مبارکبادی دو۔ بس آپ کو مبارکبادی میں ایک جملہ کہتا ہوں، ناصر میں سن لینا، مبارک 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 بحق نون و یاسین و تبارک، بے جگہ دے